نہیں، اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں لاجسٹک ایشوز تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وہ ایک کمیٹی کا درجہ تھا، اس کا ایک کمانڈ پوسٹ اس طرح کی نہیں تھی. لیکن اب جو ایک پوزیشن آ رہی ہے وہ ایک کمانڈ پوسٹ ہے، جس کے لیے پورا میکینزم ایک بننا ہے، لاجسٹکلی اس کو پوری طرح تیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا. یہ جواب کتنا سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں ہے، اوبیسلی یہ ہر ویوز میرے خیال میں اس کو جج کریں گے. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے بہت سی بلا وجہ کی پولیٹیکل جو ہے نا وہ مانگرنگ سٹارٹ ہو گئی. یہ وجہ ہے، نواز شریف صاحب پھنس گئے ہیں، وہ ہو گیا ہے. یہ نہیں ڈیلے ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. یہ جس کی بھی غلطی تھی، جس کی بھی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا، یہ سارے کام پہلے ہو جانے چاہیے تھے. میری نظر میں تو 27ویں آئینی ترمیم کا جب ڈرافٹ بن رہا تھا وہیں پہ یہ تمام تیاریاں ہو سکتی تھی. نمبر گیم کے بارے میں آپ کو پتا تھا، یو ور آلویز شیور، گورنمنٹ کو پتا تھا کہ ہمارے پاس نمبر گیم کمپلیٹ ہے. تو جب کوئی ہچ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو یہ سارے کام پہلے ہو جانے چاہیے تھے. آپ نے آئینی عدالت بھی بغیر لاجسٹک سپورٹ کے بنائی لی تھی، اگلے دن طے کر رہے تھے کس نے کہاں بیٹھنا ہے. وہ بالکل حلف برداری کیسے، وہ تو یہ سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن کے بعد بھی لاجسٹک ہو سکتا تھا. یہ کون سی ایسی میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اب یا خود اپنی مرضی سے، یا ان کے اوپر پریشر اتنا تھا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر دینی ہے. کوئی سرٹن ڈیٹس کا شاید ایشو تھا. اب مطلب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں شاید ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کی بھی ایک وجہ تھی، جس کی وجہ سے جلدی جلدی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ لپیٹنا تھا. شاید اس بات کا پریشر تھا. ابھی پورا ہوم ورک کمپلیٹ ہوا نہیں تھا، پہلے ہی جو ہے وہ سب کچھ کر دیا گیا. لیکن چلیں، اب ایٹ لیسٹ وی آر ڈن ناؤ، وہ ہو گیا ہے، وی آر پاسٹ دیٹ اسٹیج ناؤ. اصل وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ڈائلاگ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. تو پکچر اب شروع ہونے لگی ہے. یہ اگلے 24 گھنٹے سے، میں آنے والا ہفتہ جو ہے نا، میں یہ اگلی دفعہ، یہ آج ہفتے کا دن ہے، اب جمعے کا دن ہے، اب منگل کو اور جمعرات کو جب ملاقاتوں کا دن ہوگا تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہونا ہے. میرے خیال میں وہ تو کل جو دو وزراء نے پریس کانفرنس کی کہ اب باہر کوئی تھیٹر نہیں لگنے دیں گے، باہر کوئی دھرنا نہیں ہونے دیں گے، سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اب تو اس میں دیکھ رہا تھا اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمیں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت ملی تھی. وہ انڈرٹیکنگ دے کر میرے خیال میں آپ کوئی وہ انڈرٹیکنگ لیں گے کسی سے کہ آپ باہر آ کے بات نہیں کریں گے، وائلیٹ کریں گے، تو پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں گے، جو مجھے سمجھ آیا. اور نہیں، اس میں دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عظمیٰ خان صاحبہ جو ہے نا، ان کی ملاقات کو بین کر دیا. اچھا، ان کا علیمہ پہلے بین ہے. علیمہ صاحبہ تو پیچھے رہیں گی. نورین صاحبہ نے انڈین میڈیا کو سارے 8-9 انٹرویو وہاں پہ دے دیے، بہنوں تو تینوں آؤٹ ہو گئی. اب وہ ایک اور وہاں پہ ہیں قاسم زمان، جو ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے کزن ہیں، وہ بھی پہلے ماضی میں ملتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا نہ تو وہ میڈیا سے بھی بات نہیں کرتے. وہ ہمارے سینئر ہیں ایچ ایم کالج کے، تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو لیکن وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے. تو وہی رہ گئے میرے خیال میں، ان کے اوپر ابھی تک بیان نہیں. وہ پر آج دیکھو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تو اپنے بیٹے لاؤ، فوج میں شامل کرو اور انہیں سرحد پہ لڑاؤ. آج تو چیلنج کیا انہوں نے کہ بلائیں قاسم اور سلیمان کو. وہ میرے خیال میں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کی بہت بڑی غلطی تھی کہ ایمی بلا وجہ اس کو اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد کہہ دیا جی ایک کا گم گیا پاسپورٹ اور ایک کا مل نہیں رہا. وہ آج تک نہیں ملا، وہ پاسپورٹ جو ہے وہ آج تک نہیں ملا. وہ غلطی تھی میرے خیال میں، وہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا. پر آج انہوں نے کہا ہے انہیں فوج میں شامل کر لیں، ریکروٹ کرنے کی انہوں نے پیشکش کی ہے. کیا ہم انہیں بارڈر پہ بھیج دیتے ہیں؟ مزے کا خیز بات ہے. لیکن میں پولیٹیکلی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا فرکشن آنے والے ہفتوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں. ایک انہوں نے چارٹ شو کیا کہ ایک ٹویٹ ہوتا ہے پانی پی ٹی آئی کا، اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل، پھر اس کے بعد وہ کچھ اوورسیز اکاؤنٹس ہیں جو اس کو لے کے چلتے ہیں. دین اٹ گوز ٹو دی انڈین میڈیا. انہوں نے کہا یہ سارا 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ان کا مطلب تھا کہ 1 گھنٹے میں انڈین میڈیا اس پہ میراتھن ٹرانسمیشن شروع کر دیتا ہے. اچھا، اب یہ آرگینک ہے کیونکہ وہ انڈین میڈیا کو وہ نیریٹو سوٹ کر رہا ہے، یا مینجڈ ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ آئی. نہیں، میرے پاس اس بات کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی سینس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ان کا یہ خیال ہے دیر از نو فری لنچ. انہوں نے بار بار کہا دیر از نو فری لنچ، میڈیا کا ٹائم بائی کیا جاتا ہے. اینڈ جو میں سمجھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کو اس کے لیے انہوں نے خریدا ہوا ہے کہ وہ یہ نیریٹو ٹرانسمیشن چلائے. میرے پاس اس چیز کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کوئی بھی بیان دیا جائے گا، کوئی بھی بات کی جائے گی، ٹویٹ کی جائے گی، کوئی انٹرویو دیا جائے گا، انڈین میڈیا اس کو یوں اٹھائے گا. کیونکہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ تیار. آپ نے نریندر مودی کی وہ تقریر سنی ہوئی تھی کہ عاصم منیر نے میرے دل پہ زخم دیا ہے، تو میں بدلہ لوں گا، عاصم منیر سے انتقام لوں گا. تو مودی بہار کے جلسوں میں یہ بات کہتے تھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کوئی بھی بیان دیں گے نا، وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ چلے گا.